السلام علیکم۔ آج آپ کے سامنے میر تقی میر کی شاعری پر تبصرہ حاضر ہے۔ یہ میری نئی ویڈیو ہے۔ میں اس سے پہلے ایک ویڈیو ڈال چکا ہوں اسی موضوع پر، یعنی میر تقی میر پر، لیکن اس میں شاعری کی خصوصیات تھیں۔ اب آپ اس کو بھی واچ کریں، اور یہ جو ہے ویڈیو آپ کے لیے میٹرک، انٹر اور بی کام وغیرہ کے لیے بڑی مفید ثابت ہوگی۔ آپ اس کو واچ کریں، انشاءاللہ آپ کے کافی اچھے نمبر آنے کا چانس ہے۔ تو شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ میر تقی میر ہماری اردو شاعری کے درخشاں ستارے ہیں۔ انہوں نے اردو شاعری کو بام عروج پر پہنچا دیا۔ میر تقی میر اردو غزل میں شہنشاہ تغزل اور خدائے سخن بھی کہلاتے ہیں۔ میر تقی میر جو تھے 1723 عیسوی میں آگرہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام میر عبداللہ تھا۔ میر کے والد کا انتقال جلدی ہو گیا، جس کی وجہ سے میر پریشانیوں کا شکار ہو گئے۔ والد کے انتقال کے بعد چچا نے پرورش کی، لیکن وہ نہ ہونے کے برابر۔ میر کی طبیعت میں سنجیدگی اور غموں نے مل کر ان کو کندن بنا دیا، اور یہی انداز ان کی غمزدہ شاعری کا سرمایہ بن گیا۔ ان کی شاعری میں سوز و گداز نمایاں ہے۔ جوانی میں دہلی چلے آئے۔ اس دور کے بہترین شاعروں مثلاً میر درد اور دوسرے کئی نامور شاعروں کے ساتھ مل کر اردو شاعری کو پروان چڑھایا۔ دہلی کے برباد ہونے کے بعد لکھنؤ چلے گئے، لیکن وہاں کا ماحول ان کو راس نہ آیا۔ بیوی، بیٹی اور بیٹے کی وفات کی وجہ سے وہ زخم خوردہ ہوتے چلے گئے۔ ان کی ساری زندگی غم اور پریشانیوں میں گزری۔ ان کی غزلوں کی مقبولیت آج بھی اسی طرح ہے جیسے ان کے دور میں تھی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی غزلوں میں سادگی، سلاست، گھلاوٹ، شیرینی، بھولا بھالا لب و لہجہ، مایوسی اور بے کسی کی فضا ہے۔ یہ تھا میر تقی میر کا تعارف۔ اب ہم ان کی ادبی خدمات پر تبصرہ کرتے ہیں۔ میر کی کلام کی سب سے بنیادی خاصیت ان کا سوز و گداز ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی ساری زندگی دکھ اور پریشانیوں میں گزاری۔ چنانچہ ان کے کلام میں سوز و گداز کا رنگ نکھر کر آ چکا ہے۔ ان کی شاعری ان کی زندگی کی عکاسی کرتی ہے۔ بقول ڈاکٹر عبادت بریلوی، میر کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے غم کے مضامین باندھے نہیں، بلکہ غم کو ہی غزل کے سانچے میں ڈھال دیا ہے۔ کچھ اشعار پیش خدمت ہیں۔ میر کہتے ہیں، ہم کو شاعر نہ کہو کہ میر صاحب میں نے درد و غم کیے کتنے جمع تو دیوان کیا۔ ایک ہوک سی دل میں اٹھتی ہے، ایک درد جگر میں ہوتا ہے۔ ہم راتوں کو اٹھ کر روتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے۔ سرہانے میر کے آہستہ بولو، ابھی تک روتے روتے سو گیا ہے۔ میر کے ہاں رمز و ایمائیت بھی پائی جاتی ہے۔ رمز و ایمائیت کے معنی ہے کسی بات کو پردے میں چھپا کر بیان کرنا۔ اردو غزل میں رمز و ایمائیت کا فن شعراء حضرات نے لازمی طور پر استعمال کیا ہے۔ میر بھی اپنے کلام میں اس خوبی کا ذکر بڑے خوبصورت انداز میں کرتے ہیں۔ ان کے اشعار پیش خدمت ہے۔ کیا تھا شعر کو پردہ سخن کا، یہی آخر ٹھہرا فن ہمارا۔ کہا میں نے گل کو ہے کتنا ثبات، کلی نے یہ سن کر تبسم کیا۔ میر تقی میر کی شاعری میں سادگی، سلاست، روانی اور گھلاوٹ بھی ہے۔ وہ اپنی شاعری میں بڑے سادہ اور آسان الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ ہر ایک کی سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ ان کی شاعری کو پڑھ کر دل جھوم جھوم جاتا ہے۔ ان کی شاعری میں ایک سحر ہے، جادو ہے، اثر ہے۔ اشعار ملاحظہ فرمائیں۔ الٹی ہو گئی سب تدبیریں کچھ نہ دوا نے کام کیا۔ الٹی ہو گئی سب تدبیریں کچھ نہ دوا نے کام کیا۔ دیکھا اس بیماری یہ دل نے آخر کام تمام کیا۔ ناحق ہم مجبوروں پہ تہمت ہے مختاری کی، چاہتے ہیں سو آپ کریں ہم کو بس بدنام کیا۔ میر کے دین و مذہب کو اب پوچھتے کیا ہو، ان نے تو قشقہ کھینچا دیر میں بیٹھا کب کا ترک اسلام کیا۔ کہ یہ قاصد جو وہ پوچھے ہمیں کیا کرتے ہیں، جان و ایمان و محبت کو دعا کرتے ہیں۔ میر تقی میر کی شاعری کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ ان کے ہاں عام بول چال کا انداز موجود ہے۔ وہ خطابانہ انداز اختیار کرتے ہیں۔ ان کی شاعری پڑھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے دو اشخاص آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ ان کے مخاطب ان کے قارئین ہیں، یعنی پڑھنے والے۔
اشعار ملاحظہ فرمائیں، باتیں ہماری یاد رہیں پھر باتیں نہ ایسی سنیے گا، پڑھتے کسی کو سنیے گا تو دیر تلک سر دھنیے گا، پڑھتے پھریں گے گلیوں میں ان ریختوں کو لوگ، مدتوں یاد رہیں گی یہ باتیں ہماریاں۔ میر نے صوفیانہ ماحول میں پرورش پائی تھی، چنانچہ ان کی غزلوں میں بھی صوفیانہ رنگ پایا جاتا ہے۔ آدمی کو ملک کو کیا نسبت، شان عرفہ ہے میر انسان کی، لایا ہے میرا شوق مجھے پردے سے باہر، میں ورنہ وہی خلوت راز نہاں ہوں۔ سرزد ہم سے بے ادبی تو وحشت میں بھی کم ہی ہوئی، سرزد ہم سے بے ادبی تو وحشت میں بھی کم ہی ہوئی، کوسوں اس کی اور گئے پر سجدہ ہر گام کیا۔ میر کے صوفیانہ نظریات اور درویشانہ طرز حیات نے ان کی غزل کو ایک درویشانہ لب و لہجہ بھی دیا ہے، جس میں بے نیازی، انکسار، خلوص اور بے پایاں محبت پائی جاتی ہے۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے، ہم فقیروں سے کچھ آرائی کیا، آن بیٹھے جو تم نے پیار کیا۔ میر تقی میر کی شاعری میں بہترین نوع تغزل و تصور عشق بھی پایا جاتا ہے۔ انہوں نے عشق کیا جس میں ان کو ناکامی ہوئی، عشق کی ناکامی نے ان کو کندن بنا دیا ہے۔ کہتے ہیں، تو پری شیشے سے زیادہ نازک ہے نہ کر دعوی مہر، دل ہے پتھر کے انہوں کے جو وفا کرتے ہیں، کھلنا کم کم کلی نے سیکھا ہے اس کی آنکھوں کی نیم خوابی سے۔ میر نے اپنی شاعری میں موسیقیت پیدا کرنے کے لیے تکرار الفاظ کا ہی بہت فائدہ اٹھایا ہے۔ اشعار ملاحظہ فرمائیں، چلتے ہو تو چمن کو چلیے، سنتے ہیں کہ بہاراں ہیں، پات ہرے ہیں پھول کھلے ہیں کم کم بادو باراں ہیں، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ سرہانے میر کے آہستہ بولو ابھی تک روتے روتے سو گیا ہے، کھلنا کم کم کلی نے سیکھا ہے اس کی آنکھوں کی نیم خوابی سے۔ میر تقی میر کی تمام شاعرانہ خصوصیات اور ان کی ادبی خدمات ان کو ہمیشہ اردو ادب میں زندہ رکھیں گی، اور ان کا نام ہمیشہ عظیم شاعروں میں لیا جاتا رہے گا۔ تو جناب یہ تھی میر تقی میر کے بارے میں تبصرہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت اچھا لگے گا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کرنا مت بھولیں، اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو شیئر کریں، اگر کسی بچے نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لے، بیل آئیکن دبا دیں تاکہ میں آنے والے وقتوں میں مزید شعراء حضرات اور نثر نگار حضرات کی آپ کو ویڈیو اپلوڈ کرتا رہوں گا، آپ کو بر وقت ملتی رہیں گی۔ مجھے امید ہے کہ آپ میرے کہنے پر عمل کریں گے۔ آخر میں آپ سے میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ میں اپنی چینل پر اسلامک ویڈیوز بھی اپلوڈ کرتا ہوں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ ان اسلامک ویڈیوز کو دیکھیں، واچ کریں اور اپنی معلومات میں اضافہ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے رفعت سمیع خان کو اجازت دیجیے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔